بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامن کا پیڑ۔ رات کو بڑے زور کا جھکڑ چلا۔ سیکریٹریٹ کے لان میں جامن کا ایک درخت گر پڑا۔ صبح جب مالی نے دیکھا تو اسے معلوم پڑا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی دبا پڑا ہے۔ مالی دوڑا دوڑا چپڑاسی کے پاس گیا۔ چپڑاسی دوڑا دوڑا کلرک کے پاس گیا۔ کلرک دوڑا دوڑا سپرنٹنڈنٹ کے پاس پہنچ گیا۔ سپرنٹنڈنٹ دوڑا دوڑا باہر لان میں آیا۔ منٹوں میں گرے ہوئے درخت کے نیچے دبے ہوئے آدمی کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا۔ بیچارہ جامن کا پیڑ کتنا پھلدار تھا، ایک کلرک بولا۔ اس کی جامن کتنی رسیلی ہوتی تھی، دوسرا کلرک بولا۔ میں پھلوں کے موسم میں جھولی بھر کے لے جاتا تھا، میرے بچے اس کی جامنیں کتنی خوشی سے کھاتے تھے، تیسرے کلرک نے تقریباً آبدیدہ ہو کر کہا۔ مگر یہ آدمی؟ مالی نے دبے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہ آدمی؟ سپرنٹنڈنٹ سوچ میں پڑ گیا۔ پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا، ایک چپڑاسی نے پوچھا۔ مر گیا ہوگا، اتنا بھاری تنا جن کی پیٹھ پہ گرے وہ بچ کیسے سکتا ہے، دوسرا چپڑاسی بولا۔ نہیں میں زندہ ہوں، دبے ہوئے آدمی نے بمشکل کراہتے ہوئے کہا۔ زندہ ہے، ایک کلرک نے حیرت سے کہا۔ درخت کو ہٹا کر اسے نکال لینا چاہیے، مالی نے مشورہ دیا۔ مشکل معلوم ہوتا ہے، ایک کاہل اور موٹا چپڑاسی بولا۔ درخت کا تنا بہت بھاری اور وزنی ہے۔ کیا مشکل ہے، مالی بولا۔ اگر سپرنٹنڈنٹ صاحب حکم دے تو ابھی 15-20 مالی، چپڑاسی اور کلرک زور لگا کر درخت کے نیچے سے دبے ہوئے آدمی کو نکال سکتے ہیں۔ مالی ٹھیک کہتا ہے، بہت سے کلرک ایک ساتھ بول پڑے۔ لگاؤ زور، ہم تیار ہیں۔ ایک دم بہت سے لوگ درخت کو کاٹنے پر تیار ہو گئے۔ ٹھہرو، سپرنٹنڈنٹ بولا، میں انڈر سیکرٹری سے مشورہ کر لوں۔ سپرنٹنڈنٹ انڈر سیکرٹری کے پاس گیا۔ انڈر سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری کے پاس گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری کے پاس گیا۔ جوائنٹ سیکرٹری چیف سیکرٹری کے پاس گیا۔ چیف سیکرٹری نے جوائنٹ سیکرٹری سے کچھ کہا۔ جوائنٹ سیکرٹری نے ڈپٹی سیکرٹری سے کچھ کہا۔ ڈپٹی سیکرٹری نے انڈر سیکرٹری سے کچھ کہا۔ ایک فائل بن گئی۔ فائل چلنے لگی۔ فائل چلتی رہی۔ اس میں آدھا دن گزر گیا۔ دوپہر کو کھانے پر دبے ہوئے آدمی کے گرد بہت بھیڑ ہو گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ منچلے کلرکوں نے اپنے معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا۔ وہ حکومت کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر درخت کو خود سے ہٹانے کا تہیہ کر رہے تھے۔ اتنے میں سپرنٹنڈنٹ فائل لیے بھاگا بھاگا آیا، بولا، ہم لوگ خود سے اس درخت کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتے، ہم لوگ محکمہ تجارت سے متعلق ہیں اور یہ درخت کا معاملہ ہے جو محکمہ زراعت کی تحویل میں ہے، اس لیے میں اس فائل کو ارجنٹ مارک کر کے محکمہ زراعت میں بھیج رہا ہوں، وہاں سے جواب آتے ہی اس کو ہٹوا دیا جائے گا۔ دوسرے دن محکمہ زراعت سے جواب آیا کہ درخت ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ تجارت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ جواب پڑھ کر محکمہ تجارت کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً لکھا کہ پیڑوں کو ہٹوانے یا نہ ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ زراعت پر عائد ہوتی ہے، محکمہ تجارت کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے دن بھی فائل چلتی رہی۔ شام کو جواب بھی آ گیا، ہم اس معاملے میں ہارٹیکلچرل ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر رہے ہیں۔ ہم اس معاملے کو ہارٹیکلچرل ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پھلدار درخت کا معاملہ ہے اور ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ صرف اناج اور کھیتی باڑی کے معاملوں میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ جامن کا پیڑ ایک پھلدار پیڑ ہے، اس لیے پیڑ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو دال بھات کھلایا، حالانکہ لان کے چاروں طرف پولیس کا پہرا تھا کہ کہیں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے درخت کو خود سے ہٹوانے کی کوشش نہ کریں۔ مگر ایک پولیس کانسٹیبل کو رحم آ گیا، اس نے مالی کو دبے ہوئے آدمی کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ مالی نے دبے ہوئے آدمی سے کہا، تمہاری فائل چل رہی ہے، امید ہے کہ کل تک فیصلہ ہو جائے۔ دبا ہوا آدمی کچھ نہ بولا۔ مالی نے پیڑ کے تنے کو غور سے دیکھ کر کہا، حیرت گزری کہ تنا تمہارے کولے پر گرا، اگر کمر پر گرتا تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ دبا ہوا آدمی پھر بھی کچھ نہ بولا۔ مالی نے پھر کہا،
تمہارا یہاں کوئی وارث ہو تو مجھے اس کا اتا پتہ بتاؤ، میں اسے خبر دینے کی کوشش کروں گا۔ میں لاوارث ہوں، دبے ہوئے آدمی نے بڑی مشکل سے کہا۔ مالی افسوس کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ تیسرے دن ہارٹیکلچرل ڈپارٹمنٹ سے جواب آ گیا۔ بڑا کڑا جواب تھا اور طنز آمیز۔ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری ادبی مجاز کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لکھا تھا، حیرت ہے، اس سمے جب درخت اگاؤ اسکیم بڑے پیمانے پر چل رہی ہے، ہمارے ملک میں ایسے سرکاری افسر موجود ہیں جو درخت کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک پھلدار درخت کو، اور پھر جامن کے درخت کو، جس کے پھل عوام بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ ہمارا محکمہ کسی حالت میں اس پھلدار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک منچلے نے کہا، اگر درخت کاٹا نہیں جا سکتا تو اس آدمی کو کاٹ کر نکال لیا جائے۔ یہ دیکھیے، اس آدمی نے اشارے سے بتایا، اگر اس آدمی کو بیچ میں سے یعنی دھڑ کے مقام سے کاٹا جائے تو آدھا آدمی ادھر سے نکل آئے گا اور آدھا آدمی ادھر سے باہر آ جائے گا اور درخت وہیں کا وہیں رہے گا۔ مگر اس طرح سے تو میں مر جاؤں گا، دبے ہوئے آدمی نے احتجاج کیا۔ یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، ایک کلرک بولا۔ آدمی کو کاٹنے والی تجویز پیش کرنے والے نے پرزور احتجاج کیا، آپ جانتے نہیں ہیں، آج کل پلاسٹک سرجری کے ذریعے دھڑ کے مقام پر اس آدمی کو پھر سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اب فائل کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے فوراً اس پر ایکشن لیا اور جس دن فائل ملی اسی دن اس محکمے کا سب سے قابل پلاسٹک سرجن تحقیقات کے لیے بھیج دیا۔ سرجن نے دبے ہوئے آدمی کو اچھی طرح ٹٹول کر، اس کی صحت دیکھ کر، خون کا دباؤ، سانس کی آمد و رفت، دل اور پھیپھڑوں کی جانچ کر کے رپورٹ بھیج دی کہ اس آدمی کا پلاسٹک سرجری کا آپریشن تو ہو سکتا ہے اور آپریشن کامیاب بھی ہو جائے گا، مگر آدمی مر جائے گا، لہٰذا یہ تجویز بھی رد کر دی گئی۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کے منہ میں کھچڑی کے لقمے ڈالتے ہوئے اسے بتایا، اب معاملہ اوپر چلا گیا ہے، سنا ہے سیکریٹریٹ کے سارے سیکرٹریوں کی میٹنگ ہوگی، اس میں تمہارا کیس رکھا جائے گا، امید ہے سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی آہ بھر کر آہستہ سے بولا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ مالی نے اچنبھے سے منہ میں انگلی دبائی، حیرت سے بولا، کیا تم شاعر ہو؟ دبے ہوئے آدمی نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دوسرے دن مالی نے چپڑاسی کو بتایا، چپڑاسی نے کلرک کو اور کلرک نے ہیڈ کلرک کو۔ تھوڑے ہی عرصے میں سیکریٹریٹ میں یہ بات پھیل گئی کہ دبا ہوا آدمی تو شاعر ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگ جوک در جوک شاعر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، اس کی خبر شہر میں پھیل گئی اور شام تک محلے محلے سے شاعر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سیکریٹریٹ کا لان بھانت بھانت کے شاعروں سے بھر گیا۔ سیکریٹریٹ کے کئی کلرک اور انڈر سیکرٹری تک جنہیں ادب اور شاعری سے لگاؤ تھا رک گئے۔ کچھ شاعر دبے ہوئے آدمی کو اپنی غزلیں اور نظمیں سنانے لگے۔ کئی کلرک اس سے اپنی غزلوں پر اصلاح لینے کے لیے مصر ہوئے۔ جب یہ پتہ چلا کہ دبا ہوا آدمی شاعر ہے تو سیکریٹریٹ کی سب کمپنی نے فیصلہ دیا کہ چونکہ دبا ہوا آدمی ایک شاعر ہے، لہٰذا اس فائل کا تعلق نہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ہے نہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے، بلکہ صرف اور صرف کلچرل ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ کلچر ڈپارٹمنٹ سے استدعا کی گئی کہ جلد سے جلد اس معاملے کا فیصلہ کر کے بدنصیب شاعر کو اس شجر سایہ دار سے رہائی دلائی جائے۔ فائل کلچرل ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں سے گزرتی ہوئی ادبی اکادمی کے سیکرٹری کے پاس پہنچی۔ بیچارہ سیکرٹری اسی وقت اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سیکریٹریٹ پہنچا اور دبے ہوئے آدمی سے انٹرویو لینے لگا۔ تم شاعر ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، دبے ہوئے آدمی نے جواب دیا۔ کیا تخلص کرتے ہو؟ اوس۔ اوس؟ سیکرٹری زور سے چیخا۔ کیا تم وہی اوس ہو جس کا مجموعہ اوس کے پھول حال ہی میں شائع ہوا ہے؟ دبے ہوئے شاعر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم ہماری اکادمی کے ممبر ہو؟ سیکرٹری نے پوچھا۔ نہیں۔ حیرت ہے، سیکرٹری زور سے چیخا، اتنا بڑا شاعر، اوس کے پھول کا مصنف، اور ہماری اکادمی کا ممبر نہیں؟ اف اف، کیسی غلطی ہو گئی ہم سے، کتنا بڑا شاعر،
اور کیسے گوشہ گمنامی میں دبا پڑا ہے۔ گوشہ گمنامی میں نہیں بلکہ ایک درخت کے نیچے دبا ہوا۔ برائے کرم مجھے اس پیڑ کے نیچے سے نکال لیے، ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ سیکرٹری فوراً بولا اور فوراً جا کر اس نے اپنے محکمے میں رپورٹ پیش کی۔ دوسرے دن سیکرٹری بھاگا بھاگا شاعر کے پاس آیا اور بولا، مبارک ہو، مٹھائی کھلاؤ، ہماری سرکاری اکادمی نے تمہیں اپنی مرکزی کمیٹی کا ممبر چن لیا ہے، یہ لو پروانہ انتخاب، مگر مجھے اس درخت کے نیچے سے نکالو۔ دبے ہوئے آدمی نے کراہ کر کہا۔ اس کی سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدید تشنج و کرب میں مبتلا ہے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے، سیکرٹری نے جواب دیا۔ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا، بلکہ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ تمہاری بیوی کو وظیفہ دلا سکتے ہیں، اگر تم درخواست دو تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ابھی زندہ ہوں، شاعر رک رک کر بولا، مجھے زندہ رکھو، مصیبت یہ ہے سرکار اکادمی کا۔ سیکرٹری ہاتھ ملتے ہوئے بولا، ہمارا محکمہ صرف کلچرل سے متعلق ہے، اس کے لیے ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے، ارجنٹ لکھا ہے۔ شام کو مالی نے آ کر دبے ہوئے آدمی کو بتایا کہ کل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آ کر اس درخت کو کاٹ دیں گے اور تمہاری جان بچ جائے گی۔ مالی بہت خوش تھا۔ گود بے ہوئے آدمی کی صحت جواب دے رہی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے لیے لڑے جا رہا تھا۔ کل تک، صبح تک، کسی نہ کسی طرح اسے زندہ رہنا ہے۔ دوسرے دن جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آری کلہاڑی لے کر پہنچے تو ان کو درخت کاٹنے سے روک دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ محکمہ خارجہ سے حکم آیا ہے اس درخت کو نہ کاٹا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ اس درخت کو 10 سال پہلے حکومت پٹونیا کے وزیر اعظم یعنی پردھان منتری نے سیکریٹریٹ کے لان میں لگایا تھا۔ اب یہ درخت اگر کاٹا گیا تو اس امر کا شدید اندیشہ تھا کہ حکومت پٹونیا سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگڑ جائیں گے۔ مگر ایک آدمی کی جان کا سوال ہے، ایک کلرک غصے سے چلایا۔ دوسری طرف دو حکومتوں کے تعلقات کا سوال ہے، دوسرے کلرک نے پہلے کلرک کو سمجھایا، اور یہ بھی تو سمجھو کہ حکومت پٹونیا ہماری حکومت کو کتنی امداد دیتی ہے، کیا ہم ان کی دوستی کی خاطر ایک آدمی کی زندگی کو بھی قربان نہیں کر سکتے؟ شاعر کو مر جانا چاہیے بلا شبہ۔ انڈر سیکرٹری نے سپرنٹینڈنٹ کو بتایا، آج صبح وزیر اعظم باہر ملکوں کے دورے سے واپس آ گئے ہیں، آج 4 بجے محکمہ خارجہ اس درخت کی فائل ان کے سامنے پیش کرے گا، جو وہ فیصلہ دیں گے وہی سب کو منظور ہوگا۔ شام 5 بجے خود سپرنٹینڈنٹ شاعر کی فائل لے کر اس کے پاس آیا۔ سنتے ہو؟ آتے ہی خوشی سے فائل ہلاتے ہوئے چلایا، وزیر اعظم نے درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا ہے اور اس واقعے کی ساری بین الاقوامی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ کل وہ درخت کاٹ دیا جائے گا اور تم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ سنتے ہو؟ آج تمہاری فائل مکمل ہو گئی۔ سپرنٹینڈنٹ نے شاعر کے بازو کو ہلا کر کہا، مگر شاعر کا ہاتھ سرد تھا، آنکھوں کی پتلیاں بے جان تھیں اور چینٹیوں کی ایک لمبی قطار اس کے منہ میں جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی فائل بھی مکمل ہو چکی تھی۔